اب جو صورتحال سامنے آئی ہے، دو متضاد ایف آئی آر سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف سے سی ٹی ڈی نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، دوسری طرف سے خود جو مقتولین ہیں ان کے لواحقین کی طرف سے آئی ہے. پھر دونوں میں جن قاتلوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس معاملے کو کیوں مشکوک بنایا جا رہا ہے اور نتائج کیا نکلیں گے؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ثانیہ جو ہوا ہے یہ پہلا نہیں ہے، اور یہ صرف پنجاب پولیس کا یا سندھ پولیس کا کسی ایک یا دو صوبے کی پولیس کا معاملہ نہیں ہے، یہ چاروں صوبوں کی پولیس کا معاملہ ہے. اور ہر دفعہ جو ہے وہ یہی معاملہ ہوتا ہے، جب کوئی ثانیہ ہوتا ہے اس کے اوپر جے آئی ٹی بنا دی جاتی ہے، کمیشن بنا دیا جاتا ہے اور معاملہ دب جاتا ہے. ہمارے پاس ایک نہیں درجنوں مثالیں ایسی پڑی ہیں. اب اگر ہم صرف یہ ثانیہ ساہیوال کا ذکر کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بالکل اوپنلی جو ہے انہوں نے ایک قسم کا قتل کیا ہے وہاں پہ شاہراہ پر، اور اس کے بعد انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی، اور ایز یوزل جیسے پہلے کہا جاتا تھا انہوں نے انہیں دہشت گرد قرار دے کر فورس والوں نے اور پولیس نے معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی. اتفاق یہ ہے کہ وہ بچہ جس کے والدین کو مارا گیا تھا اس کے بیان ایک عام شہری نے لے کے سوشل میڈیا پہ بھیج دیا، جس کے بعد یہ ویڈیو میسج جو ہے یہ وائرل ہو گیا. اس ویڈیو میسج کے وائرل ہونے کے بعد عوام کو یہ پتا چلا کہ یہ اصل میں پولیس مقابلہ کسی کی دہشت گرد کو مارنے کے نہیں تھا، بلکہ یہ کارروائی جو کی گئی ہے یہ سراسر زیادتی ہے اور جعلی مقابلہ کیا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اس میں صفاقی دیکھیں، بے حسی دیکھیں کہ آپ نے مار دیا، اس کے بعد پہلے آپ نے انہیں ڈکیت قرار دیا، پھر اس کے بعد آپ نے انہیں اغوا کار قرار دیا جو بچوں کو اغوا کر کے لے کے جا رہے تھے. جب یہ تیر بھی اس کا جو ہے وہ ضائع ہوا تو اس کے بعد آپ نے انہیں دہشت گرد قرار دے دیا. چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھے. اب جب وہ دہشت گرد تھے آپ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کی فیملی کو 2 کروڑ روپیہ دیں گے، اور پھر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذیشان اور خلیل کے آپس میں تعلق کا پتہ کریں گے. جب آپ کو آپس میں تعلق نہیں پتا تو آپ 2 کروڑ روپیہ کس چیز کا دے رہے ہیں؟ آپ دہشت گردوں کو 2 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے ایف آئی آر کی بات کی، یہ ٹیکنیکل چیز ہے. رات 11 بجے تک معاملہ واضح ہو چکا تھا، یہ دن 12 بجے کا معاملہ ہے. رات کو 11 بجے ایف آئی آر کٹتی ہے اور سی ٹی ڈی کے موقف پر انہیں مقتولین کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. اس سے پہلے ایک جو ہے وہ کیس واضح ہو چکا ہے جس میں عدالت نے کہا تھا کہ دوسری ایف آئی آر کی کوئی ورت نہیں ہے. اچھا، اب جب آپ کو دوسری ایف آئی آر کا پریکٹ آتا ہے آپ ڈیٹ چینج کرتے ہیں، جب ڈیٹ 20 ہو جاتی ہے آپ دوسری ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں. دوسری ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے اس کی ویسے ہی ورت کم ہو جاتی ہے قانونی پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس میں بھی آپ نے 16 نامعلوم افراد قرار دے دیے. یعنی جو لوگ آپریشن کرنے گئے ہیں ان کا آپ کو ہی نہیں پتا، انتظامیہ کو ہی نہیں پتا کون لوگ آپریشن کر رہے ہیں. اور پھر ذوالفقار چیمہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جس وحشیانہ طریقے سے یہ آپریشن کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن کرنے والے انتہائی نااہل تھے. اس پر ایاز امیر صاحب کا انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن جنہوں نے کیا ہے ان کے آپریشن کے انداز سے لگتا ہے کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اب معاملہ یہ آتا ہے کہ جتنے وزراء آ رہے ہیں، پہلے چوہان صاحب نے کہا کہ جی وہ دہشت گرد تھے، یعنی وہی سی ٹی ڈی کا موقف. پھر فواد صاحب نے کہا کہ وہ دہشت گرد تھے، وہی سی ٹی ڈی کا موقف. آج ہمارے وزیر قانون صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھے، وہی سی ٹی ڈی کا موقف. بھائی جب آپ نے سی ٹی ڈی کا موقف دینا ہے تو جے آئی ڈی کس لیے بنائی ہے؟ جے آئی ڈی کا رپورٹ کا انتظار نہیں ہو رہا، اس سے پہلے آپ انہیں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس میں ایک اور چیز نہیں نکل آئی کہ ذیشان جس کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے دہشت گرد ہو، لیکن جے آئی ڈی کی رپورٹ تو آنے دیں. اب وہ دہشت گرد جسے ذیشان کو اس کا بھائی سامنے آیا ہے، وہ میت رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے تدفین تب ہوگی جب یہ الزام واپس لیں گے. اس کا نام احتشام ہے، وہ ڈولفن فورس کا اہلکار ہے. اب فورس میں تعیناتی کے لیے آپ کا پہلے پورا کریکٹر چیک ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کریکٹر چیک کیے بغیر ہی پولیس فورس میں اور ڈولفن فورس میں جو ہے وہ بھرتیاں کرتے رہتے ہیں. آپ کا پورا بھرتیوں کا نظام پولیس فورس میں یہ مشکوک ہو گیا ہے. یعنی آپ جو وضاحتیں دے رہے ہیں، جو آپ اس کا دفاع کرنے کے لیے جو چیزیں آپ سامنے لا رہے ہیں وہ آپ کو اور مشکوک بناتی جا رہی ہیں. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ ایک بالکل صفاقانہ عمل ہے، اس کی کوئی توجہ نہیں دی جا سکتی، اور اگر کوئی دینے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عوامی رد عمل اتنا شدید ہے کہ ہر شہر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ہر جگہ پر اس پہ بات ہو رہی ہے. سوشل میڈیا آپ بھی مانیٹر کرتے ہیں، میں بھی مانیٹر کرتا ہوں، آپ سوشل میڈیا پہ رد عمل دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کے کان پر جو تک نہیں رہیں گے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ ہے کہ میں ٹراما میں ہوں، مجھے افسوس ہے. آپ وزیر اعظم ہے بھائی، افسوس مجھے بھی ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے
کہ میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کروں. آپ کو افسوس میں نہیں رہنا, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کو کارروائی کرنی ہے, آپ کارروائی کریں. صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اپنے بچے نظر آتے ہیں. او بھائی آپ صدر ہیں ملک کے, یہ ہمیں بتانا پڑے گا آپ کو. آپ صدر ہیں ملک کے, آپ کارروائی کریں, ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں. ان کے وزراء اٹھ کے جو ہے وہ نہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کبھی دہشت گرد کہہ رہے ہیں, کبھی ان کے لیے 2 کروڑ کا اعلان کر رہے ہیں, کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات. یہ سمپلی ایک نااہلی تھی. جی طارق صاحب یہ فرمائیے گا, جیسے کہ آپ نے کہا پوری ڈیٹیل سے بات کر لی, تو اس میں ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے, جس طرح سے سی ٹی ڈی نے خود جو مقتولین ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی, ایک تو وہ بات ہوگی. دوسرا جے آئی ٹی میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ خود ہی اپنے پیٹی بند بھائیوں کو رکھا گیا ہے. تو ایسی کوئی جے آئی ٹی کیوں نہیں بنی جس میں اوپن ایسے لوگ ہوں جن کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہ ہو, جن کے تحقیقات کے اوپر ہر بندہ یہ سمجھے کہ ہاں واقعی یہ لوگ صحیح تحقیقات کر سکتے ہیں. پھر 72 گھنٹے کا ٹائم کس لیے دیا, کہ اس سے کم وقت میں معاملہ نمٹ نہیں سکتا تھا؟ دیکھیں اس میں بھی آپ ایک چیز, اس میں دیکھیں چند چیزیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ہمارا یہ نظام اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ اس میں صرف یہ جے آئی ٹی ہو گئی یا اس طرح کی جو چیزیں ہو گئی, یہ عوام کا جو غصہ ہے اس کو ریلیز کرنے کے لیے, اسے کام ڈاؤن کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جاتے ہیں. راؤ انوار کے معاملے میں جے آئی ٹی بنی تو راؤ انوار صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ جے آئی ٹی کی قانونی کیا حیثیت ہے. راؤ انوار صاحب کا سوال بالکل جینیون ہے. آپ کسی سے بھی پتہ کریں, آپ یہ بتائیں کہ جے آئی ٹی کی قانونی حیثیت کیا ہے. اعظم سواتی کے کیس میں جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی نے جو اعظم سواتی کے کیس میں جو تفصیلات جے آئی ٹی نے بتائی ہیں, ان تفصیلات کے بعد کیا اس کے مطابق کارروائی ہوئی؟ جے آئی ٹی کی قانونی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ, میں بالکل ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, یہ جے آئی ٹی ہو گئی, کمیشن ہو گئی, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف عوام کا جو ایک لاوا ابل رہا ہوتا ہے اس کو دبانے کے لیے ہوتا ہے, اور وہ بیٹھ جاتے ہیں. عوام ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جی معاملہ حل ہو گیا. جس طرح آج مظاہرین تھے, ان میں سے مظاہرین نے کہا جی ہمارے مطالبات پر ایف آئی آر درج ہو گئی. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ 16 نامعلوم اہلکاروں کے خلاف درج ہوئی ہے. نامعلوم گاڑیاں جن کے اوپر نمبر پلیٹیں نہیں تھیں. پہلے تو یہ بتایا جائے کہ پولیس کی ایک لاگ بک ہوتی ہے, کوئی کارروائی بھی کی جاتی ہے تو اس میں لاگ بک میں انٹری ہوتی ہے, آپ وہ انٹری نکالیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور آپ اس میں انٹرسٹنگ چیز دیکھیں کہ بالکل, یعنی میں, آپ جو لوگ صحافی ہیں جو چیزوں کو تھوڑا بہت شاید عوام سے زیادہ جانتے ہیں, ان کو بھی یہ بتایا جاتا ہے رات کو صرف 1 لائنر خبر آتی ہے کہ جی اہلکار گرفتار کر لیے. اچھا جی آپ نے اہلکار گرفتار کر لیے تو آج ایف آئی آر میں ان کے نام ڈال دو. میں بطور صحافی اپنی آرگنائزیشن کے لیے یہ سرچ کرنے میں پوری رات لگا رہا کہ مجھے پتہ لگ جائے وہ گرفتار اہلکار کون ہے, ان کے نام کیا ہیں, کس شہر کی سی جی ڈی سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے, کس تھانے میں. آپ بلیو کریں کہ مجھے کسی ایک اہلکار کا بھی نہیں پتہ چلا کہ جو گرفتار ہوا ہو. اگر گرفتار ہوئے ہیں تو جتنا پریشر میں حکومت تھی, حکومت کو فوراً ایک پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے تھی کہ جی یہ 16 لوگ ہیں, یہ گرفتار ہو گئے, یا یہ 5 4 3 2 جتنے بھی یہ لوگ ہیں, یہ ہم نے ذمہ داران کا تعین کر لیا, یہ گرفتار ہو گئے ہیں اور یہ ہم منظر عام پہ لے آئے ہیں, یہ نام ہے فلاں جگہ پہ بند ہے, مزید تحقیقات جاری ہیں. آپ مجھے خود بتا دیں, آپ بھی یہ مانیٹ کر رہے تھے, باقی لوگ بھی, کہیں آپ نے کوئی ایسا ذکر سنا؟ جی طارق صاحب, اس میں ایک اور بات بھی جو آج پریس کانفرنس میں کہا پنجاب کے وزیر قانون نے, کہ وہ گجرانوالہ میں ایک واقعہ ہوا, اس میں 2 بندے مارے گئے, ان کا لنک ان کے ساتھ تھا, تو اس سے بھی یہ بات جوڑی جا رہی ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی اس کے اوپر بھی سوالات اٹھے ہیں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ وہ رات کو جو ہے وہ کاشف کا گھر, یہ ذیشان کا گھر جو ہے, وہ کاشف اور عبد الرحمان مارے گئے, ذیشان کا گھر کل سے آپ کی نگرانی میں تھا. یہ خبر چلنے کے بعد, مطلب آپ کو تو ان کے لاہور سے نکلنے سے پہلے سے 13 تاریخ سے آپ کو پتا تھا کہ یہ گھر جو ہے ذیشان کا, یہ انڈر آبزرویشن ہے. اس کے بعد کل رات کو جب یہ انکاؤنٹر ہو گیا کل دن میں, تو وہ لوگ رات کو نکلے, اور پھر آپ نے آج گجرانوالہ کے قریب جا کے ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بلاسٹ کیا ہے, میں اپنی سوسائڈ جیکٹس کو بلاسٹ کیا ہے. بلاسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی خبر ہوگی, لیکن میڈیا خود اس بات پہ چیخ رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے, کہاں بلاسٹ ہوا ہے, کہاں ہوا ہے, یہ رپورٹ کہاں چلی ہے, رپورٹ آپ کی کیا ہے, کہاں یہ مقابلہ ہوا ہے, کہاں گھیرا گیا ہے, کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز کو دبانے کے لیے اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو 1000 جھوٹ بولنے پڑیں گے. سمپل سی اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے, آپ جی آئی ٹی کی رپورٹ کا انتظار کر لیں, یا پھر آپ جو ہے اس کے اوپر تحقیقات کریں, جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. ایک سمپل سا رول ہے,
کہ آپ چلیں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کر دیں جو انصاف ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. جی چلیں اگر بہت نظر نہیں آئے گا، اگر آپ اس طرح کی چیزیں سامنے ویسے لائیں گے تو وہ ویسے طارق صاحب کنٹروورشل آپ کے مزید خیال بڑھ میں جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ واقعہ کس نوعیت کا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی پیسے دینے کا معاملہ تھا یا کیا چکر تھا؟ نہیں، یہ ابھی تک اس پہ کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی. اب یہ دیکھیں، یہ بات کہ فورسز ہماری جو ہیں وہ ٹیررزم سے لڑ رہی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ انٹیلیجنس انفارمیشن پہ کاروائیاں کرتی ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کس طریقے سے جو ہے وہ کاروائیاں کی جاتی ہیں یا کیا جاتا ہے، دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، ہر معاملے پہ آواز تو نہیں اٹھتی. راؤ انوار کے معاملے پہ اٹھی تو پتہ معذرت چاہتا ہوں، راؤ انوار کے معاملے پہ اٹھی تو پتہ یہ چلا کہ 444 نوجوانوں کو وہ مار چکا ہے، اور جن میں سے سب کے خلاف یہی تھا کہ ان کے پاس سے بارود برآمد ہوا ہے، ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے ہیں. آپ کو انٹرسٹنگ چیز ایک اور آتے ہیں کہ جب افتخار چودھری صاحب معاملات لاپتہ افراد کے وہ کر رہے تھے، ٹیکل کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ سوال کیا تھا چودھری اسلم ان سے کہ یہ جو آپ چیزیں برآمد کرتے ہیں، ذرا ان کا ڈیٹا تو لے کے آئیں کہ پچھلے کیسز میں جو برآمد ہوئے ہیں اور جو اب تک آپ برآمد کر چکے ہیں ان کو ایگزیکٹ نمبرز کے ساتھ ہمارے پاس وہ سامان لے کے آئیں. تو وہ نہیں لا سکی تھی کراچی CCTV اس وجہ سے کہ آپ کے پاس آپ جس طریقے سے شو کر دیتے ہیں کہ ان سے اتنا، مطلب اسے آپ یہ بتائیں کہ آج جو انہوں نے کہا ہے کہ 8 گرنیڈ 2 پسٹل بارودی جیکٹس، اس کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ انہی کے پاس سے نکلے؟ کیونکہ جو بس میں سے ویڈیو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے کہ آپ فائرنگ کر کے بچوں کو لے کے آپ تو چلے گئے، تو پھر وہ جیکٹس کس وقت نکالی تھی آپ نے؟ فائرنگ کرتے ساتھ ہی جو آپ چلے گئے اور ٹریفک رواں ہو گئی. جس بس میں سے ویڈیو بن رہی ہے، جیسی فائرنگ ختم ہوتی ہے یہ اہلکار نکلتے ہیں، وہ بس پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے. دیکھا جا سکتا ہے کہ فائرنگ کرنے کے بعد کوئی اہلکار گاڑی کے قریب نہیں گیا. تو بھائی جیکٹ اور گرنیڈ کس نے برآمد کیے؟ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ 1000 سوالات کھڑے ہوئے ہیں، اور غلط چیز پہ سوالات ضرور کھڑے ہوں گے. آپ جتنا اس کو جو ہے وہ دفاع کرنے کی کوشش کریں گے، مزید سوالات آتے جائیں گے، جواز دیتے رہیں گے، وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں. جیسے آج آپ نے کہا کہ وہ دہشت گرد تھا، اس کا بھائی آ گیا سامنے کہ جی میں ڈولفن کا اہلکار ہوں اور میری بھرتی سے تعیناتی سے پہلے جو ہے وہ ساری میرے حوالے سے انویسٹیگیشن کی گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بھرتی کا پروسیس بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ تو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے آپ دہشت گردوں کے بھائیوں کو بھی تعینات کر لیتے ہیں. اب ہماری فورس میں کتنے دہشت گردوں کے رشتہ دار ہیں یا کتنے دہشت گرد ہیں، یہ الگ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کی الگ تحقیقات ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پورے عمل کو مشکوک بنا رہی ہیں. ایک سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے غلط بیان کرنے کے بجائے آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ معاملے کو لے کے چلیں. جو چیز ہوئی ہے اس کی تحقیقات ہو، ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آ جائے، معاملہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن جس طریقے سے آپ اسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مزید بھڑکے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی طور پہ اسے دبا دیں، لیکن اگر خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی توقع دیکھیں، میں آپ کا 1 منٹ زیادہ لوں گا. اس کی توقع اس لیے کی جا سکتی ہے کہ جب آپ انصاف فراہم نہیں کریں گے تو جو اس طرح کی کارروائیاں کرنے والے لوگ ہیں وہ بے لگام ہوتے چلے جائیں گے کہ جی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. راؤ انوار کے ساتھ آپ نے یہی کیا، آپ نے ایک مثال قائم کر دی کہ جی اتنے بندے مار کے اتنی واضح چیزیں سامنے ہونے کے باوجود بھی اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا.